ہمارا مسئلہ جو ہے اس وقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھا نہیں۔ ایک دوست اگر اس سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فانی دنیا میں آئے ہوئے، تو وہ کہے گا مجھے 40 سال ہو گئے۔ کسی سے پوچھے 50 ہو گئے۔ آپ کسی ایسے بندے سے پوچھ لے جو 70+ ہے، صرف اس سے ایک سوال کر لیں، بتائیں کہ آپ نے کیا زندگی میں صرف ایک دفعہ قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھا، تفسیر کے ساتھ قرآن سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ پورا قرآن تو دور کی بات ہے۔ وہ کہے گا مجھے قرآن کی ایک آیت بھی ترجمہ کے ساتھ نہیں آتی۔ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ چاہیے یہ کہ ہم اپنا کنیکشن جوڑیں قرآن سے۔ ہمارا جتنا رشتہ مضبوط ہوگا قرآن سے، ہماری زندگی کے معاملات اور مسائل میں ہمیں مدد ملے گی۔ مثال کے طور پہ آج کل آپ پوچھتے ہیں کہ غصہ بہت آتا ہے، غصہ کیسے کنٹرول کریں؟ تو آپ بھائی قرآن پڑھیں۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 134، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ قابو میں کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، انہیں معاف کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ جن سے محبت کرتا ہے۔ یہ دو اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز بیان کی ہیں مومن کی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، مفہوم کلام ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو غصہ کے وقت میں، جب اسے غصہ آ رہا ہو، غصہ کے ٹائم میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے یاد رکھے گا، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے میں اپنے جلال کے وقت اسے یاد رکھوں گا۔ مطلب اللہ فرماتا ہے میں ہلاک کرنے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہیں کروں گا۔ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہو، قرآن سمجھا ہو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ہمارے بارے میں، تو کیا خیال ہے آسان نہ ہو جائے؟ قرآن کے ساتھ پھر حضور کا فرمان پڑھو۔ ایک اور جگہ پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مفہوم کلام ہے، ارشاد فرمایا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جن کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ ایک دفعہ آئے گا اعلان، دوسری دفعہ آئے گا کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ پوچھا جائے گا فرشتوں سے وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، جن کا حق اللہ کے ذمہ ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ جواب دیا جائے گا وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو معاف کرتے تھے، اگر ان پہ زیادتی ہوتی تھی وہ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے۔ تیسری دفعہ جب اعلان کیا جائے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، تو ہزاروں لوگ اٹھیں گے بغیر حساب و کتاب، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ بغیر حساب و کتاب جو جنت میں جا رہے ہیں، یہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ زیادتی ہوتی تھی، یہ معاف کر دیتے تھے۔ ایک اور واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، بارگاہ رسالت میں ایک دیہاتی آیا تو اس نے مال کا مطالبہ کرنا تھا، تو حضور علیہ السلام کے اوپر جو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس چادر مبارک کو کھینچا اور حضور علیہ السلام کی گردن مبارک پہ نشان بن گیا، خراش آ گئی۔ اور اس نے خراش کے بعد، اس تکلیف پہنچانے کے بعد بارگاہ رسالت میں عرض کی، کہتا ہے جناب کہ مجھے اللہ کے مال سے کچھ عطا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے مسکرا کے دیکھا اور حضور علیہ السلام نے اسے مال عطا فرمایا۔ یہ سیرت ہے۔ جب تک ہم قرآن اور حدیث سے نہیں جڑیں گے، نہیں سیکھیں گے، ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ فقہ میں ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے ہیں،
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، آپ کے ساتھ ایک بندہ جھگڑا کر رہا ہے، کسی مسئلے پہ بحث کر رہا ہے، اتنے میں اس نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ ہزاروں سٹوڈنٹس پاس کھڑے ہیں، امام چاہتے ایک اشارہ کرتے تو کیا بدلہ نہیں لے سکتے تھے؟ کیا اسے مروا نہیں سکتے تھے؟ لیکن نہیں، امام کے سامنے قرآن بھی کھلا ہوا ہے، حضور کا فرمان بھی کھلا ہوا ہے۔ جب اس نے تھپڑ مارا، امام نے اس کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ بخشا گیا، اس وقت تک میں اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اللہ تجھے میرے ساتھ نہ بھیجے۔ ایک لمحہ پہلے جس نے تھپڑ مارا تھا، ابھی وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگا۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے، اس کا پیغام عام کرنے کے لیے اور حضور کا فرمان سمجھنے کے لیے اور اس کا پیغام عام کرنے کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے۔